ہیلو السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ سب لوگ؟ ہم آپ کی خدمت میں لکھ رہے ہیں کتاب زاویہ، جو کہ مصنف اشفاق احمد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے اس کتاب کو باب وائز جو ہے ویڈیو بنانی ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ پہلا باب ہے جو کہ محبوب ہے. اچھا، اس ویڈیو میں اس کتاب کا تعارف بھی ہوگا کہ یہ زاویہ کیا چیز ہے. پوری چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں کھول کر آپ کو بیان کی جائیں گی. تو کتاب پوری جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ایک ایک ویڈیو کرتے ہیں، ہر باب کی ایک ویڈیو ہوتی ہے. تو بنا ٹائم ضائع کیے اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا جی، ان کا پہلا باب ہے پہلو. تو اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا تعارف ہے اس کا، کیونکہ اشفاق صاحب نے پیش کیا ہے، وہ ہم بالکل ضرور کرتے ہوں آپ کو سنا دیں گے. یہ ایک بڑی برسات کا ذکر ہے. آسمان سے ڈھیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے. کچھ ایسا ہی بھی بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا. میں تھوڑا سا زخم کھودتا تھا. اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، نہ سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں بحال کروں. بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے. انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھنچائی کی تھی. اور جب کالم نویس رکھ دیتا ہے تو جس کی کھنچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے. وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے. میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے. اس شخص نے جو میرا بظاہر دوست ہے، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے. بابا جی نے کہا کہ بیٹا، آپ اس کو نہیں سمجھے، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے. اب بابا جی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ. چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا. چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا. جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے شاخوں کے انبار تھے. اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سگڑایا ہوا پڑا ہے. وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم پھوڑتا تھا اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گئی. صوفی کو بڑا ترس آیا. اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا. چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے. انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم پھوڑتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و برداشت کرنی چاہیے. تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے. پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے. جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا. جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے. اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا. جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا. چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا لے کر جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر معمور ہیں. تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے. تو آپ اسی طرح شکریہ ادا کیا کرتے ہیں.
تو بابا جی نے کہا کہ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بھول تھا، دور ہو گیا اور میں بالکل ہلکا پھلکا پھول ہو گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ڈیرے، یہ خانقاہیں یا جن کو تقیے کہہ لیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ دل کا بوجھ جو آدمی سے خود اٹھائے نہیں اٹھتا وہ ان کے پاس لے جائے اور بابے کے پاس جا کر آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرے۔ فرض کریں ماڈرن دنیا میں کسی قسم کا ایک ڈیرا ہو جس میں کوئی سائیکیٹرسٹ بیٹھا لیکن وہ فیس نہ لے، یا سائیکالوجسٹ ہو جس کے پاس وہ بینچ نہ ہو جس پر لٹا کر انالائسس کرتے ہیں بلکہ بچھانے کے لیے صف ہو، اس پر ایسا سامان ہو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، تو ان ڈیروں کو، ان تقیوں کو شمالی افریقہ میں، الجزائر میں، تیونس میں زاویے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو زاویہ کہتے ہیں، کچھ رباط بھی کہتے ہیں وہاں پر، لیکن زاویہ زیادہ مستعمل ہے۔ حیران کن بات ہے، باوجود اس کے کہ زاویہ ایک خاص اسم ظرف ہے شمالی افریقہ کا، لیکن اندلس کے زمانے میں اندلس کی سرزمین پر زاویے نہیں تھے۔ تیونس، الجزائر میں رباط تھے۔ یہاں صوفی لوگ بیٹھ کر لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ایک چھت فراہم کرتے تھے، رہنے کے لیے جگہ دیتے تھے، کھانے کے لیے روٹی پانی دیتے تھے۔ کچھ دیگر لوگ بیٹھتے تھے، دکھی لوگ آتے تھے، اپنا دکھ بیان کرتے تھے اور ان سے شفا حاصل کر کے ڈائیلاگ کرتے تھے۔ سچ مچ جو سائیکالوجسٹ کہا کرتے ہیں وہ مہیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اسی تقلید میں پروگرام کا نام زاویہ رکھا ہے۔ اس لحاظ سے تو مجھے تھوڑی شرمندگی ہے کہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن نقل مطابق اصل ہے۔ اس کی اسپرٹ کی وجہ سے کوشش اس کی یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں یہاں ہوتی رہیں، اور طبیعت کا بوجھ جو پروگراموں میں اور کالموں اور کتابوں سے دور نہیں ہوتا وہ کسی طور پر یہاں دور ہو سکے۔ آپ جب بھی کسی ڈیرے پر کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لاشعور میں ٹیسٹ کا ایک میٹر ضرور ہوگا۔ میں دیکھوں گی کیسا آدمی ہے۔ آپ اکثر یہ کہہ کے چلے آتے ہیں کہ یار وہاں گئے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہے۔ اپنے معیار کے ساتھ آدمی چیک کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طلب کے ساتھ امتحان پاس کرنے کا انداز اختیار کیے ہوئے جائیں تو پھر آپ کو ان خاکستروں میں سے عجیب قسم کے لال مل جاتے ہیں۔ مشکل تو ہوگی کہ وہاں سندھ چلے جائیں، تھر پار کر کے ڈیزرٹ میں چلے جائیں یا روحی میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ آپ کو دانش کی بات مل جائے گی۔ دانش کی بات جو ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زاویہ باوجود اس کے کہ یہ اصل زاویہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی، اس کی اسپرٹ ویسی ہی رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بہروپ جو ہے زاویہ، اس میں بابا جی جو بھی بزرگ ہوتے ہیں وہ آپ کی مشکل ایک کسی نہ کسی مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ تو اس کتاب کو جو ہے اشفاق احمد صاحب نے بھی الگ الگ واقعات بیان کر کے لوگوں کے مسائل کے حل بتائے ہیں۔ تو اب یہ ایک واقعہ ہے جس کو اس نے نام بہروپ دیا انہوں نے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم جن کو اپنے بہرے علمی پر بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں بچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ضیاء وقات ہے، میں تو شکار کو بھی
کار بیکار سمجھتا ہوں. یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس نے کہا نہیں صاحب. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے. میں بھیس بدلوں گا, آپ پہچان کر دکھائیے. تو انہوں نے کہا منظور ہے. اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں. اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دیندار ہوں, لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکیں اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا. ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے. شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے, 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے, منظور ہے, جاؤ. تو وہ شرط لے کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا. گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں. میں کون سا ایسا روح بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے. پھرتا پھر آتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا. لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا. یہ خبر بہروپیے کو جو بقائے نگار تھے انہوں نے بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی. وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا, داڑھی بڑھا لی, سبز کپڑے پہن لیے, بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک بہت دور تک لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کرتا رہا. ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے. لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے. دور دور تک اس کا نام آنے لگا, لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس زیادت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں. ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا, اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں. پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے. چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے, آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں, پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑے. شہنشاہ پریشان تھا, بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس, سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا. انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں, ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا. شہنشاہ نے کہا نہیں, عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے, جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے. آپ ہماری مدد کریں, میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں. تو فقیر نے فرمایا نہیں کل مت کریں, پرسوں کریں, اور پرسوں بعد نماز ظہر. اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا. چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا, اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی. مفتون جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے. بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا. باوجود کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا, لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا, بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے. اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا. دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا. اس نے کہا نہیں, جو کچھ کیا اللہ نے کیا.
انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پر گنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کا اوکاڑا اور پتوں کی ہے، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5 سال 7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر متمکن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اس وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آئے۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے حکم دیتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب بے عالی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 پر گنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہے رہے، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ زاویہ کے پہلے پروگرام میں حاضرین کے جناب اشفاق احمد سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ اس طرح کی نشست تو رورل ٹریڈیشن ہے ہماری، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ پرنٹڈ ورڈ نے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جواب ہاں یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اورل ٹریڈیشن طاقتور ہے، پیغمبروں کا علم عام کرنے کے لیے اورل ٹریڈیشن ہی ہوتی ہے۔ پیغمبر بھی کھڑے ہو کر اپنی بات بیان فرماتے تھے، اسی لیے قرآن، اللہ کا قرآن میں بار بار ہر پیغمبر کے بارے میں فرمایا ہے اے لوگوں دیکھو، اور اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ موسیٰ کو کیسے مانوں، اس کے بازوؤں میں تو کنگن بھی نہیں ہے، تو میں نہیں مانتا۔ ٹریڈیشن بالکل اورل ہی چلا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اورل ٹریڈیشن پرنٹڈ ورڈ کے راستے سے ہو کر الیکٹرانک میڈیا کی معرفت اورل ٹریڈیشن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہونا چاہیے بشرطی کہ اس کا روپ بہروپ ویسا ہونا چاہیے جس طرح ابتدائی قدیم زمانے سے ہے۔ نمبر 2 سوال ہے، ماڈرن ورژن میں سمجھتا ہوں اس کا روپ یقیناً ہوگا، لیکن یہ ہیومن پریزنس کی بات ہے۔ جو عوام تھے اورل ٹریڈیشن میں موجود تھے، اس کو ہم کیسے ریوائیو کریں؟ تو اس کو ہم ریوائیو کر سکیں گے، بالکل دوبارہ جنم دینے سے کر سکیں گے۔
جہاں انسان انسان سے ملے گا، انسان انسان سے بات کرے گا، ورنہ ہم اپنی ہر سوچ کو ریلائز کرتے ہی رہ جائیں گے۔ سوال: سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی شخص کو کنڈم کرتے ہیں یا اس کا بتلان کرتے ہیں یا کسی شخص کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ آرزو تو نہیں پوشیدہ ہوتی کہ ہم خود ویسا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حسین آدمی کو کم حسین آدمی رد کرتے ہیں، امیر آدمی کو کم امیر آدمی رد کرتے ہیں، طاقتور کم صحت مند کھلاڑی کو رد کرتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی آرزو تو نہیں ہوتی کہ کاش میں بھی ایسا بن جاتا؟ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً اس میں ہے۔ اگر کوئی محروم شخص ہے کسی بھی اعتبار سے تو پھر وہ کنڈم تو کرے گا، لیکن اس کی محرومی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں کہ جو جائز نہیں، مناسب نہیں ہے، یا جس کو معاشرہ دور کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے، تو پھر اس کے کنڈم کرنے کا جواز بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالص انسانی بات ہے کہ جو بنیادی محرومی ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ایک ری ایکشن تو جنریٹ کرے گی۔ تو اب اس سے کیسے بچا جائے؟ بچنے کی بات بعد میں آتی ہے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جس بات کا اظہار کر رہا ہے اس کے پیچھے عوامل جو تھے وہ مختلف ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سچ مچ کنڈم کر رہا ہے۔ ان کے پیچھے یہ آرزو کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، اس مقام کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ویسے ایکٹ نہیں کرے گا، وہ دوسرے نیچے اتار دیں گے۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے ویسا کام نہیں کرے گا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جب بندہ امیر ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، ویسا بیہیو نہیں کرے گا تو لوگ اس سے چھین لیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جب غریب تھا تو بہت اچھا ہوتا تھا، اللہ میاں نے اسے دولت دی ہے تو بہت غلط ہو گیا ہے۔ جواب: برخوردار: یہ آدمی جو امیروں کو رن ڈاؤن کر رہا ہے کہ دیکھو جی کتنا ظالم ہے، یہ سر کہیں ایسا تو نہیں کہ حسد بول رہا ہو؟ حسد بھی بولتا ہے۔ اگر حسد بولتا ہے تو پھر وہ خود ہونا چاہتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں میرے منہ میں خاک، میں کہیں جرأت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مارکس کچھ اور تھا۔ کوئی بھی نظریہ آدمی جو دیتا ہے، کوئی فلسفہ ہے یا کوئی بات، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اس بندے کی ذات کے اندر وہ کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں، مطلب جو اس کے ظاہری نظریات ہیں وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ بچپن کی محرومی اور شدید غربت مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے، یا کچھ اور وقت اس نے گزارا ہے کسی اور طریقے سے، تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور نظریہ اختیار کر لے، تو اب وہ اس بندے کی سٹڈی بن جائے گی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے پیش کیا ہے اور کیا ہے، اس کو الگ سطح پر جانچیں۔ آپ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہیومن ڈگنیٹی کو انشور کر لیں، ہر آدمی کی عزت کو بحال کر دیا جائے، تو پھر ایسی صورتحال بن جائے گی، پھر کنڈم کرنے کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں بھی کچھ کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بے چینی تو انسان میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ مثلا ایک بہت اچھا پلیئر ہے، اچھی گیم کھیلتا ہے، میں نہیں کھیل سکتا، تو میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں خوش ہوں، واہ جی واہ کیا اچھا کھیلتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں، فضول ہے، اس میں کیا ہے؟ انسان میں اپنی کمزوریاں اور اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں جو ہے وہ مجھ میں کیوں نہیں، تو ایک حسد کہہ سکتے ہیں یا انسان کی شخصی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ کچھ قدرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، وہ مارجن لے کر آتے ہیں، اور
جس کے پاس مارجن نہیں وہ کیا کرے؟ صورت ایک معیار بنا دیا گیا ہے، آدمی جتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر لیتا، برداشت بھی کر لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، کنڈم بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ ہر آدمی کو عزت نفس ملے، اس کو بڑا ہونے کا احساس دیا جائے، تو پھر کنڈم نہیں کرے گا۔ بڑا ہونے کے لیے جو لیور آپ اسے عطا کر رہے ہیں وہ عزت نفس کا ہے، دولت یا شہرت یا حسن ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ ذرا مختلف ہے، جس کی ہمیں پریکٹس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جب یہ انٹریکشن بڑھے گا، جو آپ نے سوال کیا تھا انسانی لیول کے اوپر، اس کے اندر پہنچ کر سوچیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔